الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات ایک بار درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دائیں سائیڈ میں جو یہ لوگ کھڑے ہیں شاید وہ اردو جانتے نہیں ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، اب وہ جا رہے ہیں ناراض ہو کے، جانے دو۔ تمہاری اپنی محفل کو نہیں سنوار سکو گے تو کس کی محفل کو سنوارو گے؟ حضرات مجھے ان باتوں میں دیر نہیں لگانی ہے۔ حضرات یہ دارالعلوم سراجیہ کے زیر اہتمام جس میں دستار بندی حفاظ کی ہوگی، دنیا میں بھی یہ دولہا ہیں اور آخرت کے بھی دولہا ہیں، ہار ڈالے بیٹھے ہیں، سب میں ممتاز ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین بھی ممتاز ہیں کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا۔ آج کی اس محفل میں میرے شاگردوں کا سلسلہ بہت لمبا ہے، سب خلیلی بہار ہیں۔ یہاں پر فاضل گرامی مولانا فاروق رضا صاحب، نقیب اہل سنت مولانا ناظم رضا اور حافظ سمیر صاحب جو مدرسے میں انتہائی محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے رفقا اراکین محنت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جو آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ حافظ ہاشم صاحب ہیں، سب لوگ ہیں، ہمارے مولانا عظمت صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ شفیق صاحب بیٹھے ہیں، حاجی شفیق صاحب بھی ہیں اور حافظ شفیق صاحب بھی ہیں، یہ بہت دنوں پہلے پڑھ کے آ گئے یہاں۔ یہ ہماری یادگاریں ہیں سب، بخیرے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالا نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ یہ حضرات حافظ محمد اکرم صاحب ہیں، یہ بھی خلیلی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی خلیلی ہیں، یہ جن کے نام نہیں جانتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے بہت خوش ہوں کہ آپ میرے بیٹھتے ہی آپ بالکل زندہ دل ہو گئے، مگر دو تین شعر سنائے بغیر آپ کی زندگی میں تابناکی نہیں آئے گی۔ نعت شریف پڑھنے کے لیے تو ہمارے فاضل گرامی مولانا حافظ و قاری فاروق رضا صاحب ہیں، جن کے آگے ایک شعر پڑھنا بھی ذرا بیجا ہوگا، اس عمر میں کہاں شعر پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی ہم بھی پڑھتے تھے تو سب مجمع اٹھ جاتا تھا، اب تو ہم شعر اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ہی اٹھ جاتے ہیں، عمر کا تقاضا۔ یہ ہمارے حافظ سمیر صاحب ہیں، مولانا محمد عمران بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ لیجئے کچھ آپ بھی پڑھو گے نا؟ حضرت شہد جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی دمدار ہوتا ہے۔ اللہ فضل فرمایا آپ پر، آپ کی عقیدت پر، تو آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا، اور وہ پڑھنا پڑے گا مدینہ یاد آتا ہے۔ بیٹھے ہیں یہاں لیکن مدینے والے کی طرف نظر ہے، گنبد خضرا کی طرف نظر ہے۔ سماعت فرمائے۔ تڑپتا ہے دل بسمل مدینہ یاد آتا ہے، سبحان، ذرا مل کر پڑھیے نا سب لوگ، مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے دل بسمل مدینہ یاد آتا ہے۔ ایک بار آپ مل کر پڑھیے، سب مل کر مجمع، مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے دل بسم المدینہ یاد آتا ہے،
کہ اب جینا بہت مشکل، مدینہ یاد آتا ہے۔ اسٹیج پر جو تشریف فرما ان سے بھی کہوں گا، ان کی آواز بلند ہوگی تو شرکت ہو جائے گی۔ مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے دل بسمل، مدینہ بہت خوب یاد آتا ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، تصور میں سرے محفل مدینہ آتا ہے، تصور میں۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے میں ان سے کہوں گا آپ بھی زور سے محبت رسول میں پڑھیے۔ تصور میں سرے محفل مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ملا اذن حضوری گر شہ بطحا کی جانب سے، سبحان اللہ سبحان ملا اذن حضوری گر شہ بطحا کی جانب سے، سبحان اللہ۔ ملا اذن حضوری گر شہ بطحا کی جانب سے، چلا جاؤں گا سر کے بل مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کلام حضور مفتی اعظم سنبھل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلا جاؤں گا سر کے بل مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے دل بسمل، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں۔ نہ میرے پاس مال و زر نہیں ہے میرے بالوں پر، نہ میرے پاس مال و زر نہیں ہے میرے بالوں پر، صبا مجھ کو اڑا لے چل، مدینہ یاد آتا ہے، صبا مجھ کو اڑا لے چل، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ فراق یار میں حافظ بہت رہتا ہے رنجیدہ، فراق یار میں حافظ بہت رہتا ہے رنجیدہ، فراق یار میں حافظ بہت رہتا ہے رنجیدہ، کبھی تو شاد ماں ہو دل، مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے دل بسمل، مدینہ یاد آتا ہے۔ برگ ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج اس نورانی محفل میں جو محبت رسول میں سجائی گئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے
یا تو قبر جنت کی کیاری ہے، یا جہاں میرا اور اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ، وہ محفل جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی ہو کے قریب ہوتا ہے۔ بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر، آئیے کچھ ضروری باتیں آپ سے کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نمازیں سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، امریکہ اچھے سامان تیار کرتا ہے، اور دارالعلوم سراجیہ اچھے انسان پیدا کرتا ہے۔ حضرات، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گھر میں پڑھو قرآن، رحمتوں کا نزول۔ بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں قرآن، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، رحمتوں کا نزول۔ اگر مرد عورتیں گھر میں قرآن پڑھیں تو رحمت الہی کا نزول، رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں آ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ آئیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن میں سب چیز ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ نماز کا بیان قرآن میں، روزے کا بیان قرآن میں، حج کا بیان قرآن میں، زکوٰۃ کا بیان قرآن میں، ایمان کا بیان قرآن میں، ماں باپ کے احترام کا بیان قرآن میں، اور علم کے حصول کے بارے میں قرآن میں بیان۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، علم کے تعلق سے کچھ کہوں گا۔ اللہ کے یہاں سے پیغام آیا، حضرت سلیمان وہ تھے جس کی ساری دنیا پر حکومت تھی۔ ذرا سب مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ علم کی بات چل رہی ہے، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، دنیا کا علم بھی سکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتو جاؤ اور میرے بندے سلیمان سے کہو یا تو عزت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو۔ حاضر ذہن ہے؟ اللہ کے یہاں سے پیغام آیا، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو، عزت لے لو، دولت لے لو، علم لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتخاب کیا، دولت کی ضرورت نہیں ہے، عزت اللہ دینے والا ہے، مجھے تو علم چاہیے۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن جن پر نازل ہوا، اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے محبوب مجھ سے نماز سیکھو، مجھ سے نماز مانگو، مجھ سے دولت مانگو، مجھ سے ثروت مانگو، مجھ سے عزت مانگو، مجھ سے جاگیر مانگو، مجھ سے باغ مانگو، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس جبریل امین کو بھیج کر کہا تھا اے میرے محبوب تم مجھ سے کچھ مت مانگو، مانگنا ہے تو علم کے اضافے کی دعا مانگو۔ اللہ فرماتا سول میں پارے میں اسی کا ذکر، قل رب زدنی علما، میرے محبوب تمہیں کچھ مانگنا ہے تو علم کا اضافہ مانگو، علم کی زیادتی۔ حالانکہ رسول اللہ کے پاس سارا علم، اور سکھانے والا علم کا اللہ ہے۔ حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، اور حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے اے لوگو دیکھو، ہم کو پڑھایا ہمارے استاد نے، ہمارے استاد کو ان کے استاد نے پڑھایا، علم ملتا رہا۔ کسی کو حضرت خواجہ اجمیری نے پڑھایا، کسی کو غوث پاک نے پڑھایا، کسی کو امام اعظم نے پڑھایا، اور کسی کو امام محمد نے پڑھایا۔ اور یہ وہی امام محمد ہیں کہ 7 سال کی عمر سے پہلے ہی مدرسے میں داخل ہوئے، اور امام اعظم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میں آیا ہوں علم دین پڑھنے کے لیے، درس نظامی کے لیے، مولوی بننے کے لیے۔ تو حضرت امام اعظم نے کہا امام محمد یہ بتاؤ تم حافظ قرآن ہوئے ہو کہ نہیں؟ تم نے قرآن کا حفظ کر لیا؟ کوئی نہیں، قرآن کا تو حافظ نہیں ہوا ہوں۔ تو آپ نے کہا پہلے حافظ قرآن ہو گیا، پہلے قرآن کا حفظ کرو، ترتیب یہی ہے، عالم بعد میں بننا، پہلے حافظ قرآن بن۔
7 دن کے بعد امام محمد پھر حاضر ہو گئے. کہا حضرت اب تو داخلہ لے لیجیے. بولے میں نے کہا تھا 7 دن پہلے، پھر آ گئے قرآن کا حفظ کر کے آؤ. تو حضرات امام محمد نے عرض کی ہے استاذ محترم پورے قرآن کا حافظ بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت قرآن، برکت قرآن، فیضان قرآن، پیغام قرآن. ماشاءاللہ جو 7 دن میں قرآن کا حفظ کر لے اس کو امام محمد کہتے ہیں، اور جو 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو جائے اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. کسی نے اعلیٰ حضرت کو حافظ لکھ دیا، آپ کو احساس ہوا کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں. آپ نے فوراً حفظ شروع کر دیا. رمضان شریف قریب تھا، روزانہ 1 پارہ یاد کرنا تھا اور امام احمد رضا کو محراب میں اس کو سنانا تھا. بات یاد آ گئی علم دین کی اور حافظ قرآن ہونے کی. تو عالمگیر کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، شہنشاہ عالمگیر. ذہن حاضر ہے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، حافظ قرآن ہوئے عالمگیر کے بیٹے. جا کر عالمگیر نے کہا ہے میرے بیٹے جا کر کہہ دو اپنے دادا شاہ جہاں سے کہ تمہارا پوتا حافظ قرآن ہو گیا. تو شاہ جہاں نے کہا تھا کہ پوتا حافظ قرآن ہو گیا، مجھے مسرت تو جب ہوتی کہ میرا بیٹا عالمگیر جو ہے وہ حافظ قرآن ہوتا. پوتا حافظ قرآن ہو گیا. خوشخبری دادا کو دی گئی تو دادا نے کہا میرا بیٹا عالمگیر اگر حافظ قرآن ہوتا تبھی تو میرے سر پہ تاج رکھا جاتا. شہنشاہ عالمگیر نے سوچا کہ باپ کو جو خوش نہ کرے وہ بیٹا کیا ہے، باپ کی تمنا کو پورا نہ کرے تو بیٹا کاہے کا ہے. بیٹا تو صحیح وہی ہے جو ماں باپ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھے اور ماں باپ کو راضی کرے. حضرات عالمگیر نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا. اللہ کے فضل سے بہت جلد وہ حافظ قرآن ہو گئے. کہہ دو مل کر سبحان اللہ. اور ان کی قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ دہلی کی جامع مسجد ہے. میرے بھائی بڑے سست بیٹھے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سمرتھن دیجئے. آپ کا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اگر مسکرا جائے تو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے. جس مسلمان کے مسکرانے کا عالم یہ ہے اس کے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا عالم کیا ہوگا. بڑا مرتبہ ہے آپ کا. سن لیجئے، عالمگیر قرآن پڑھ رہے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، اور دہلی کی جامع مسجد میں ایک اللہ کا ولی، آپ کے قریب میں بھی کسی ولی کا مزار ہوگا، حضرت ملا محب اللہ الہ آبادی اللہ کے ولی، یہ صف میں پیچھے تھے، حافظ قرآن. ایک جگہ لقمہ لگا، ملا محب اللہ الہ آبادی نے وہ لقمہ ان کو دے دیا. جب غلطی آتی تو بتانا پڑتا نا حافظ کو، ایک پڑھنے والا ایک سننے والا. تو وہ ویسے نہیں رکھا گیا تھا کہ اس کے طور پر کہ نذرانہ دیا جائے گا. وہ تو ایک نمازی تھے، مقتدی تھے ملا محب اللہ الہ آبادی. اب بادشاہ عالمگیر جن کا جلال مشہور، ان کو بھی اپنی یاد پر ناز، عالمگیر کو بھی اپنی یاد پر ناز، اور ملا محب اللہ کو بھی اپنی یادداشت پر ناز. بعد میں فیصلہ ہوا پتہ تم پڑھ رہے ہو وہ صحیح ہے، ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. اب جب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن کے نسخے لائے گئے تو اس وقت میں اتفاق سے ہاتھ سے لکھے جانے والے 7 نسخے تھے، 7 طرز کے 7 طریقوں سے لکھے ہوئے، یعنی 7 کاتبوں نے لکھا تھا. ایک قرآن لایا گیا، دوسرا لایا گیا. تو کوئی قرآن جو ہے جو ملا محب اللہ بتا رہے تھے اس کی شہادت دے رہا ہے، کوئی عالمگیر کی شہادت دے رہا ہے، جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح، جو وہ بتا رہے ہیں وہ صحیح. کل ملا کر یہ ہوا کہ 4 قرآن کے نسخے جو عالمگیر پڑھ رہے تھے اس کی شہادت دے رہے تھے، اور 3 نسخے ملا محب اللہ جو بتا رہے تھے ان کی شہادت دے رہے تھے. عالمگیر نے کہا میرا 1 ووٹ زیادہ ہے، میں جیت رہا ہوں. 4 نسخے میری شہادت دے رہے ہیں، 3 نسخے آپ کی شہادت دے رہے ہیں.
ملا محب اللہ الہ آبادی نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ دنیا کے نسخے ہیں، میں تم کو وہ نسخہ بتا دوں کہ جس قلم نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا تھا۔ تم زمین پر دیکھ رہے ہو، ملا محب اللہ الہ آبادی زمین کی سطح سے اوپر دیکھ رہا ہے اور لوح محفوظ اس کی نگاہ میں ہے، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ملا محب اللہ الہ آبادی نے کہا شہنشاہ عالمگیر ذرا اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، یہ کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ بولے اب کیا نظر آ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ اب کیا نظر آ رہا ہے اوپر؟ لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ پہ پورا قرآن ہے، اب دیکھ لو عالمگیر، جو ملا محب اللہ بتا رہا وہ لکھا ہوا ہے، جو تم پڑھ رہے ہو وہ لکھا ہوا ہے۔ خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، اور وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، اور معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرابی، کہاں کھولے ہیں کہ سو یار نے خوشبو کہاں تک۔ حضرات ملا محب اللہ الہ آبادی نے دکھا دیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر لوح محفوظ دکھا دیا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ کے سامنے سے کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، بے پردہ۔ عالمگیر نے دیکھ لیا کہ حضرت جو آپ بتا رہے ہیں وہی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ غلط ہے، تو مجھے کہہ لینے دو اے لوگو، جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے وہ دنیا کے نسخوں کو دیکھتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ لوح محفوظ پر پڑا ہوا دیکھتا ہے، لکھا ہوا دیکھتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے حافظ اتنے پختہ، کیسے غلطی ان کی آئیں گی؟ لہذا علم حاصل کرو، شاہنشاہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آج کل تو ماحول یہ ہے کہ غریبوں کے بچے قرآن پڑھیں گے، ارے یہی تو قرآن ہے، نیا مکان بنو تو قرآن پڑھا جائے، دکان بنے تو قرآن پڑھا جائے، حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں بھی قرآن پڑھا جائے۔ ضرورت کہاں نہیں ہے، اور قبر میں بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب قرآن پڑھتے تھے، انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، قرآن کی تلاوت کیے کرو روزانہ۔ قبر میں چلے گئے تو منکر نکیر آ گئے، آتے ہی ہیں، حضرت اسرائیل سے سب کی ملاقات ہونی ہے، اس کے بعد قبر میں جانا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت اسرائیل ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انتقال ہوا، قبر میں پہنچے، منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ نے قرآن کو مثال بنا کر قبر میں اتار دیا۔ مل کر کہو سبحان اللہ حضرات۔ اور وہ قرآن اس مرنے والے پڑھنے والے کی جو دنیا میں پڑھتا تھا اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا منکر نکیر نے آپ کیسے آ گئے؟ بولے آپ کیسے آ گئے بتائیے؟ بولے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم یہ معلوم کرنے ہیں، تم کیسے آئے؟ تو قرآن نے کہا تھا قبر کے اندر یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھ سے کرتا تھا، اس لیے میں محب ہوں، یہ محبوب ہے، میں اپنے محبوب کے پاس آیا ہوں۔ یہ قرآن ہر جگہ حفاظت کرتا ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ فرشتے، یہ ستارے، میں بتا دوں آپ کو کہ یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ ذرا دل کھول کر بیٹھ لو۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہزار مکر کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ہماری نگاہ کا مزاج غلط ہو گیا، زبان کی بولی غلط ہو گئی، مگر یاد رکھنا یہ زمین کہے گی یا اللہ اس بندے نے مجھ پر نماز پڑھی ہے، اسے بخش دے۔ یہ زمین گواہی دے گی، مسجد کی زمین گواہی دے گی۔ آپ کھیت پر نماز پڑھیں گے تو کھیت کی زمین مٹی گواہی دے گی، یا اللہ تو اسے بخش دے، اس نے میرے سینے پر تیرے لیے سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، الحمد پڑھی ہے، سبحانہ پڑھا ہے، تجھے تیری تسبیح پڑھی ہے، تیری تحمید پڑھی ہے، تیرے نبی پر سلام پڑھا ہے، تیرے نبی پر درود پڑھی ہے۔ یہ زمین کہے گی یا اللہ اس کو بخش دے، زمین گواہی دے گی۔ روزے داروں کی زمین گواہی دے گی، جو روزے رکھے گا، جو حج کرے گا، زمین کہے گی یا اللہ اس نے حج کیا، زمین کہے گی یا اللہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، زمین کہے گی یا اللہ اس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی ہے، اماموں کی اور حافظوں کی عزت کی ہے، اس نے کھانا کھلایا ہے، اس نے طلبہ کو کھانا کھلایا ہے، اس نے قرآن پڑھنے کے اسباب مہیا کی، یا اللہ تو اسے بخش دے۔ مگر ایک سائیڈ نہیں ہے میرے بھائیوں،
یہ زمین بندے جو نیکیاں کریں گے ان کی بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی خبریں دے گی قیامت کے دن. آپ سمجھ رہے ہو ہم گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فریب کاری کر رہے ہیں، زمینیں چھیننے، مینڈے کاٹتے کاٹتے دوسرے غریب آدمی کے کھیتوں کو دبا لیا ہے. تم دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا. اور اس سے پہلے اللہ نے انتظام کر دیا کرامن کاتبین کا، نیکی لکھنے والا فرشتہ دانے کاندھے پہ، برائی لکھنے والا فرشتہ بائیں کاندھے پہ. کہاں جاؤ گے بچ کے؟ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اب زمین یہ کہے گی یا اللہ اس نے چوری کی ہے، یا اللہ اس نے زناکاری کی ہے، یا اللہ اس نے تیری زمین پر جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے. تو جب گواہی دی جائے گی نمازیوں کی، تو جتنے نمازی ہیں قیامت کے دن شاداں اور فرحاں ہوں گے، چہرے پر ان کے مسکراہٹ ہوگی. میں کہتا ہوں اے لوگو، اگر قیامت میں مسکرانا چاہتے ہو تو 5 وقتہ نمازیں پڑھو، تاکہ دنیا رو رہی ہو مگر نمازی حشر میں ہنس رہے. کیوں نہ مسکرانے کا انتظام کرتے ہو؟ وضو کرو گے تو یہی وضو کا پانی جن اعضاء پر پڑتا ہے قیامت کے دن چمکتا ہوا نظر آئے گا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا اعضائے وضو کے ذریعے کہ ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا بتا دو، یہیں پر رک کر ذرا سا میں پوچھوں کہ چمک چاہتے ہو کہ قیامت میں رسول پہچانے ہمیں اعضائے وضو کی روشنی سے؟ تو نمازی بن جاؤ. وعدہ کیجئے، اور وعدہ جھوٹا مت کرنا. جسے نماز نہ پڑھنی ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نماز پڑھیں گے. ارے ہم تو پڑھیں گے، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں. عورتیں اپنے دلوں میں ارادہ کر لیں، اگر جنتی بننا چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو، اور رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو، جنت میں مسکراتے ہوئے اگر جانا چاہتے ہو تو 5 وقتہ نمازی بن جاؤ. ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ. اور جب گناہگاروں کی گناہوں کی خبر دے گی یہ زمین، یا اللہ سے نے جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، اس نے دوسروں کو ستایا ہے، تو قیامت کے دن وہ گناہگار حیران و پریشان ہوں گے. حیران و پریشان ہوں گے. اب قیامت کی پریشانی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ مٹانے والا ہے، رسول مٹانے والے ہیں. اللہ رسول کو راضی کر لیجئے، 5 وقتہ نمازی ہو جائیے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کی. دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تصویر محمد میرے سینے میں رہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک شخص اٹھے بچوں کو چھپانے کے لیے تو سارا مجمع انہی کو دیکھ رہا ہے. آپ کے دیکھنے کا بھی مزاج علیحدہ ہے. سب لوگ جدھر ہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. میری باتیں سن لو، کڑوی لگیں گی شاید آپ کو، ان کو کڑوی لگیں گی جو گناہ کرتے ہیں. جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو اچھی لگیں گی، اور جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ گناہ چھوڑ دیں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے. پیدا کرنے والا اللہ، جان دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اسے راضی کیوں نہیں کرتے جس کا سب کچھ، زمین اس کی، زماں اس کا، ستارے اس کے، چاند اس کے، رزق اس نے دیا ہے. بندگی کرنے کے لیے جبھی میں ہمارے تڑپ ہے اس نے پیدا کی ہے. لہذا 5 وقتہ نمازی ہو جائیے. یہی مسجدوں کو اماموں کا اعلان ہے، یہی مدرسہ سراجیہ دارالعلوم کا اعلان. حضرات اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. دھیرے دھیرے آپ کے سینے پر لکھنے کے لیے زیادہ زوردار تقریر ہوگی تو آپ سمجھیں مولانا کا مائک سے لڑنے کے لیے آئے آپ یا ہمیں بتانے کے لیے آئے؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے آپ ذہن میں رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. خود اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ ذرا آپ کہیے زور سے، کس سے ڈرو؟ اللہ سے. آج ہمارا عالم کیا ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے.
اللہ سے ڈرتے تو 5 وقتہ نماز پڑھتے، اللہ سے ڈرتے تو سچ بولتے، اللہ سے ڈرتے تو ماں باپ کا احترام کرتے، اللہ سے ڈرتے تو مدرسے کو رسید بڑی سے بڑی کٹاتے، اللہ سے ڈرتے تو مسجد کی خدمت کرتے، اللہ سے ڈرتے تو ان غریبوں کو جو بیمار ہیں ان کی دوا کا انتظام کرتے، اللہ سے اگر ڈرتے تو یتیموں کی مدد کرتے، اللہ سے اگر ڈرتے تو بچوں کو قرآن پڑھاتے، تعلیم دین مصطفیٰ سکھاتے۔ چور کس سے ڈرتا ہے؟ لوگوں سے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور رات کے 12 بجے یا اس کے آس پاس میں زنا کرنے کے لیے سفر کرنے والا کس سے ڈرتا ہے؟ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ سارے گناہ چپکے ہوتے ہیں، پوشیدہ کرنا چاہتا ہے انسان کہ کوئی دیکھے نہیں، تو بولو ایسے لوگ اللہ سے کب ڈر رہے ہیں؟ اللہ تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اسے نیند آتی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تو وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق مت قتل کرو۔ تو جو قتل کرتے ہیں وہ اللہ سے کب ڈرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ولا تقربوا الزنا، اور جو زنا کار ہوتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہ پورے محلے پہ وبال نہ آ جائے۔ ایک زنا کار جو ہوتا ہے سارے محلے پر اللہ اس کا عذاب بھیج دے، اس ایک کی وجہ سے، یہ غیر ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچتے رہو تاکہ بستیاں تباہ و برباد نہ ہو جائیں، گھر کی برکتیں ختم نہ ہو جائیں۔ برکتیں انہی گھروں میں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور 5 وقتہ مصلی بچھا کر عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ حضرات بات زیادہ دیر ہو جائے گی، میں چلوں گا، مگر میں اتنی باتیں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ناپ تول پوری کرو، اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دینے کا باٹا علیحدہ ہے، لینے کا علیحدہ ہے نا۔ ہمیں کلو 900 گرام کا ہو گیا، چلو وہ تو کلیئر ہے، لیکن کچھ لوگ گھاٹے سے، پہلے چکی والے تھے، لینے کا باٹا علیحدہ، دینے کا علیحدہ، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تولو تو پوری تول تولو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور عدل و انصاف کے ساتھ تولو۔ جو کم زیادہ تولے گا اللہ عذاب دے گا۔ آئیے حضرات، حضرت شعیب علیہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ جب ناپ تول میں کمی کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے لوگو ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو، پوری ناپ ناپو۔ لیکن قوم نہ مانی تو اللہ کا عذاب آسمان سے اتر آیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 12ویں پارے میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے پکڑ لیا ان کو اور وہ اسی زلزلے میں ہلاک ہو گئے۔ مگر یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب میں تمہاری امت پر اس لیے عذاب نہیں دیتا ہوں کہ آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ نہ تو ہم پر بھی زلزلے آتے، ہم پر بھی آسمان سے بجلیاں گرتی، اب اس نبی رحمت کی تم امت میں ہو اس لیے بچے ہوئے ہو، اس لیے پردہ فاش نہیں ہو رہا، عام عذاب نہیں آ رہا ہم پر۔ اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے ہمیں ایسا رسول دیا ہے کہ جو رسولوں میں لاجواب۔ تو برائیوں سے بچو گے کہ نہیں؟ ذرا ہاں ہاں یا گردن مت ہلاؤ، 2.5 کلو کا سر مت ہلاؤ، زبان ہلا دو، انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ کہو گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، رمضان آ رہا ہے تو بیمار نہیں بلکہ روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن سنیں گے۔ 70 گنا تو ویسی ثواب ملتا ہے،
رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر امام کے پیچھے پڑھو گے تو 1 حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی سننے میں، بلکہ سننے میں 50 نہیں 100 ملیں گی، پڑھنے والوں کو 50 ملیں گی۔ تراویح بھی پڑھنا ہے، رمضان آ رہا، روزے بھی رکھنا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کے تعلق سے کہوں گا، پہلے علم کے تعلق سے کہ واقعہ سن لو، علم بڑی قوت والی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی قوت والی چیز نہیں۔ علم وہ ہوتا ہے، بادشاہ سب پر حکومت کرتا ہے مگر علم بادشاہ پر بھی حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ سب پر حکومت کرتا ہے مگر علم بادشاہ پر بھی حکومت کرتا ہے۔ علم کو کم نہ سمجھو، علم سے اپنے بچوں کو مالا مال کر دو۔ زیور علم سے بچوں کو سجایا جائے، اپنی اولاد کو جاہل نہ بنایا جائے، سایہ غیر میں بستر نہ لگایا جائے، اپنے آنگن ہی میں ایک پیڑ لگایا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے، بادشاہ سب کی حفاظت کے لیے بنا ہے مگر علم بادشاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کا نام ہے، توجہ ہے نا، بادشاہ ہے ہارون رشید، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، شوہر بھی عبادت گزار ہے، بیوی بھی عبادت گزار ہے۔ اچھا، شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو ایک کلاس نہیں ملے گا دونوں کو جنت میں؟ اگر بیڈ ایک چاہتے ہیں جنت میں تو شوہر بھی نماز پڑھے، بیوی بھی نماز پڑھے، بہن بھی نماز پڑھے، بھائی بھی نماز پڑھے۔ یا لڑ کے طلاقیں دے دے کے دنیا میں یہ لگ کر رہے ہیں تو جنت میں ایک کمرہ نہیں ملے گا۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور ایک جگہ رہنا چاہتے ہو، چاہیے شوہر بھی نماز پڑھے، بیوی بھی نماز پڑھے۔ ایک واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت ہوں گا علم کے تعلق سے۔ ہارون رشید میں اور ان کی بیوی زبیدہ میں لڑائی ہو گئی، رات کے وقت ہو ہی جاتی ہے کسی بات۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، اب بادشاہ ہے، وہ ان کی بیوی ہے زبیدہ، بہت نیک بیوی، سبحان اللہ، 5 وقتہ نمازی۔ اب کسی بات میں تکرار ہوئی تو ہارون رشید کی بیوی نے اپنے شوہر ہارون رشید کو کہہ دیا کہ تو جہنمی۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میری بیوی ہو کے مجھے جہنمی بتا رہی ہے، بات تکرار ہو گئی تھی، بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، میں سب باتیں بتا دوں گا۔ شوہر اور بیوی میں جو باتیں ہوں لڑائیوں جھگڑوں کی تو وہ باتیں ساری بتانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، مگر خدا کے لیے شوہر اور بیوی جو ہیں اپنے دونوں جنتی ہوں، نیک رہیں، ہر ایک کا حق ادا کریں۔ تو کہہ دیا کہ تم جہنمی، اور بادشاہ نے کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب طلاق تو چھپتی نہیں، چھپ جاتی ہے، اندھیرے میں دے لو، کیسے دے لو، طلاق کا تو پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ چل گیا۔ اب بادشاہ ہارون رشید معلق طلاق تو دے چکا، الجھی ہوئی طلاق، انہوں نے کہا تھا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اگر بادشاہ جہنمی ہوگا تو طلاق ہوگی۔ سارے عالموں کو بلایا اس وقت کے، عالموں سے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ہارون رشید نے کہا ہے اگر میں جہنمی تو میری بیوی کو طلاق، یہ سوال آیا۔ سارے لوگ مجمع میں جتنے عالم تھے، ہر عمر کا تھا وہاں، خاموش ہیں، کوئی مفتی صاحب فتوی استفتاء کا جواب نہیں دے رہے، سوچنے میں لگ گئے۔ حالانکہ ہر عالم جواب دے سکتا تھا مگر اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آج ایسے شخص سے جواب دلوایا جائے گا کہ دنیا انسانیت حیرت میں رہ جائے گی۔ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو جیسے آپ کا مجمع بیٹھا ہے، کنارے پر ایک 10 سال کا لڑکا کھڑا تھا، سوال تھا کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سوال سامنے ہے، اگر کہ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق، تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، سب خاموش۔ کنارے پہ ایک لڑکا کھڑا تھا مگر وہ عام موبائل والا طالب علم نہیں تھا، وہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن رہتا تھا۔ کنارے پہ سے بولا کہ اگر اجازت ہو، میری کم عمر ہے تو اس سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سارے عالموں کے ذہن اور نگاہیں ادھر اٹھ گئیں، کون ہے یہ مفتی اس وقت کا؟ تو دیکھا تو 10 سال کا ایک طالب علم تھا، دارالعلوم سراجیہ جیسے مدرسوں میں پڑھنے والا طالب علم،
وقت کے سارے علماء خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. اس کو بلایا گیا کہ آپ فتویٰ دیں گے تو ذرا قریب آ جائیے. تخت شاہی لگا تھا، ہارون رشید اوپر تھا. بچے نے کہا کہ مجھے تخت پر آنے دیا جائے اور بادشاہ تم نیچے آ جاؤ، کیونکہ سائل کا مرتبہ کم ہوتا ہے، مجیب کا زیادہ ہوتا ہے. آپ سائل ہو نا، نیچے آ جاؤ، میں مجیب ہوں، اوپر جواب دوں گا. تخت پر وہ بچہ آیا، ہارون رشید نیچے پہنچا. بادشاہ نیچے ہے، ایک طالب علم تخت کے اوپر ہے. علم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب بادشاہ محتاج ہو رہا ہے علم والے کا. کہا بتائیے. بولے اب سے سوال دہرائیے. کہ تکرار میں یہ نکل گیا ہارون رشید سے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. تو اس بچے نے سوال کیا تھا، ہارون رشید یہ بتا دو کہ تم خدا سے کبھی ڈرے ہو کہ نہیں؟ تمہارے دل میں خدا کا خوف کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہارون رشید نے کہا خدا کا خوف میرے دل میں اللہ کے فضل سے وابستہ ہے. اگر خوف خدا نہ ہوتا تو میں 5 وقتہ نمازی ہوں. خوف خدا نہ ہوتا تو مخلوق کی حفاظت نہ کرتا. میرے دل میں خدا کا خوف ہے. اتنا کہلوایا اور پھر ایک 10 سال کے بچے نے جواب دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. مجمع میں سارے علماء حیران رہ گئے. اور اب مفتی صاحب سے جو 10 سال کا بچہ تھا پوچھنے لگے، آپ نے فتویٰ تو دے دیا ہے، دعویٰ تو آپ نے کر دیا ہے، اس کی دلیل تو دو کہ آپ نے کون سی دلیل سے یہ کہا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت. تو اس بچے نے کہا تھا تخت پر جو بیٹھا کھڑا ہوا تھا کہ میں اس کی دلیل قرآن سے دے دوں. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک علم والا بچہ جواب دے رہا ہے اور جواب کی دلیل بھی بیان کر رہا ہے. اس بچے نے کہا تھا کہ دلیل یہ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو سرکشی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خدا کا خوف کرتا ہے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لہذا تم خدا کا خوف کیے ہو تو تم جنتی ہو، جہنمی نہیں. جب جنتی ہو تو تمہاری بیوی پہ طلاق نہیں واقع ہوگی. سب خاموش تھے. مدرسے کے طالب علم نے جواب دیا تھا. اب آپ کہیں گے یہ کون سا بچہ تھا جو بڑا ہو کر جو امام شافعی کے نام سے مشہور و معروف ہوا؟ یہ دین کے امام تھے حضرات. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، دین کے 4 امام ہیں. یہ وہی بچہ 10 سال کا تھا جو بعد میں امام شافعی کے نام سے مشہور ہوا. اے لوگوں، جہاں بادشاہوں کی کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں وہاں ایک مدرسے کا تعلیم ان کی جھگولے کھاتی ہوئی کشتی کو ساحل مقصود پر پہنچا دیتا ہے. میں اس لیے عرض کروں گا قرآن کو پڑھاؤ، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، عمل کرو، تبھی تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، قبر کی منزل میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظ سمیر، حافظ فاروق، مولانا فاروق صاحب اور اس کے چلانے والے تمام حضرات کو تابندہ اور سعادت دارین سے نوازے. اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سینہ دل میں جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اور اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.